السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد آفتاب عالم رضوی۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ شب قدر کو ہم کس طرح سے گزاریں، شب قدر میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اللہ کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت شب قدر کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ شب قدر کی عظمت اور رفعت کو ہم اس بات سے بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں پوری ایک مکمل صورت شب قدر کی فضیلت میں نازل فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے دائر محبت میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ قدر کے اندر کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک مسلسل سلامتی والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ اندازہ فرمائیں کہ کس قدر بلند مقام اور کس قدر عظیم مرتبہ اللہ پاک نے شب قدر کو عطا فرمایا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ شب قدر کی اور بھی بہت سی شرافتیں اور عظمتیں اللہ پاک نے اس رات کو عطا فرمائی ہیں۔ مثلا تفسیر در منصور میں ہے کہ اسی شب یعنی شب قدر میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی رات قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی گئی۔ صاحب مظاہر حق نقل کرتے ہیں اسی شب یعنی اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور اسی رات یعنی شب قدر میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش مبارکہ کا سامان جمع ہونا شروع ہوا۔ جنت میں درخت بھی اسی رات لگائے گئے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر کی اس رات میں شب قدر میں شب بیداری کر کے اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت کی، تو اس کے 1 سال کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ جو بھی شب قدر کو پائے تو شب قدر میں یعنی اس مبارک اور مقدس ترین رات میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو منائے، اپنے رب کو راضی کرے، اور اپنی عبادات و ریاضات کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بنائے۔ دوستو، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت و ریاضت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر مہربان ہوتا ہے اس رات میں اپنے بندے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر آخر کس طرح سے ہم گزاریں، شب قدر میں ہمیں کس طرح سے کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے شب قدر میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ دوستوں، ویسے تو آپ شب قدر میں جو آپ کو طریقہ میسر آتا ہے، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ قرآن عظیم پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ لیکن درۃ الناصحین میں ایک روایت نقل کی گئی، صاحب درۃ الناصحین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو فرماتے ہیں پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے پڑھنے والے کی، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو داخل جنت فرما دیتا ہے، جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کیا عظیم الشان فیضان ہے شب قدر کا، کہ چھوٹا سا عمل لیکن اس کے بدلے میں کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب میں غسل کرتا ہے نماز کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا اس کے پاؤں دھونے سے پہلے پہلے۔ سبحان اللہ۔ فضائل الشہور والایام کی ایک روایت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر مرنے کے بعد نور سے روشن ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ شب قدر میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کیا کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے شب قدر میں تھوڑی دیر عبادت کی، پوری رات عبادت کرنا، بہت سارے لوگ شب قدر میں پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ آپ پوری رات قرآن پڑھیں، پوری رات نوافل پڑھیں، پوری رات تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں،
پوری رات کلمہ طیبہ پڑھیں، جو بھی آپ کو طریقہ میسر آتا ہے، پوری رات آپ جاگیں، شب بیداری کریں، اللہ کی عبادت و ریاضت کریں، وہ تو بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں تھوڑی دیر عبادت کی، اور تھوڑی دیر سے مراد یعنی اتنی دیر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہ لیا جاتا ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، حضور فرماتے ہیں، صائم الدہر رہنے سے، یعنی ہمیشہ روزہ دار رہنے سے۔ اور حضور فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، بے شک شب قدر میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا دوسری راتوں میں پورا قرآن پڑھنے سے بھی اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اور زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنے زبردست انعامات اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے۔ اب شب قدر میں اگر نوافل پڑھنا ہے ہمیں اور نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے پڑھیں؟ تو سنی بہشتی زیور صفحہ نمبر 364 پر ہے کہ جو شخص شب قدر میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر نماز کے بعد پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو بھی دعا مانگتا ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق کی کشادگی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کی دعا قبول فرماتا ہے بلکہ اس کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا کی جاتی ہیں، اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں پروردگار عطا فرماتا ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شب قدر کا احترام اور اس میں عبادات اور ریاضات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش اور شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم۔